أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الملأ الذين كفروا بس کہا قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا ما نرا کا نہیں دیکھتے ہم آپ علیہ السلام کو الا بشرا مثلنا مگر انسان اپنی طرح اپنے جیسے وما نرا کا اور نہیں دیکھتے ہم آپ علیہ السلام کو اتبع کا جس نے پیروی کی ہو آپ کی الا الذین سوائے ان کے ہم اراذلنا جو ہم میں سے کمی لوگ ہیں بادی الرأی سرسری نظر رکھنے والے وما نرا لکم اور نہیں دیکھتے ہم آپ لوگوں کے لیے علینا اپنے اوپر من فضل کوئی فضیلت بل نظنکم کاذبین بلکہ ہم گمان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ لوگ جھوٹے ہیں فقال الملأ الذین کفروا من قومه سورہ ہود کی آیت نمبر 27 ہے اس رکوع کی ابتدا سے اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ رسالت میں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے پہلی آیت میں تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا لا تعبدوا الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے تم پر دردناک دن کے عذاب بجائے اس کے کہ قوم اس پر غور و خوض کرتی انہوں نے یکسر مخالفت شروع کر دی جواب کیا دیا اور جواب بھی قوم کے جو سردار تھے کھاتے پیتے لوگ تھے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ کا خاص کرم ہو جائے تو الگ بات ہے ورنہ کھاتے پیتے لوگ یہ ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے جو غریب غربا ہوتے ہیں کارکن یہی ہوتے ہیں مخلص یہ ہوتے ہیں سرمایہ داروں نے تو صرف ہوا کا رخ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے جس طرف ہوا کا رخ ادھر مڑ جاتے یہ حالات کا مقابلہ کرنے والے نہیں ہوتے ان کو ہمیشہ اپنے مفاد عزیز ہوتے ہیں ہرقل نے ان کے پاس جب رسول اللہ مبارک کا خط پہنچا تو اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی عرب کا قافلہ آیا ہوا ہے ہمارے ملک شام میں تو انہوں نے کہا ہاں ایک قافلہ آیا ہوا ہے تجارت کی غرض ان کو بلاؤ جب بلایا تو اس قافلے کی رہبری اور امارت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان سے پوچھا بھائی اس طرح آپ کے ہاں سے خط آیا اور آپ کے ہاں کوئی نبی ہے تو میں نے کہا ہاں جی ہے یہ بخاری کی روایت ہے بعد میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقل کی
تو اس میں کئی سوالات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس صرف اتنا عرض کر دوں۔ ہرقل نے پوچھا کہ اس پیغمبر کے پیروکار کیسے لوگ ہیں؟ کہتے مجھے موقع مل گیا اور تو میں کوئی اپنا مرچ مسالہ اس میں ڈال نہیں سکتا تھا، ورنہ میرے ساتھی مجھ پر بدگمان ہو جاتے کہ اچھا یہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا صرف یہود کا کام تھا، اس دور کے کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ ہماری شخصیت پر کیا اثر کرتا ہے جھوٹ۔ کہتا جب میں نے اس نے کہا کہ جی ان کے پیروکار کون ہے، میں نے کہا ہم میں سے کوئی کھاتے پیتے لوگ سوائے چند ایک کے، ورنہ مکے کے سارے سردار ان کے خلاف ہیں، عرب کے سارے سردار بھی ان کے خلاف ہیں، اور ان کے پیروکار غریب غربا لوگ، کچھ ہمارے آزاد کردہ غلام ہے، کچھ انہوں نے خرید کر آزاد کر لیے، وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ہرقل نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا ہاں ہر نبی کی ابتدا میں پیروی کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ یار میرے پاؤں نیچے زمین نکل گئی کہ جس بات کو میں اپنے مفاد کے لیے بیان کرنا چاہتا تھا وہی ان کی حقانیت کی دلیل بن رہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے دور میں وہ ہزاروں سال پہلے وہاں پر بھی صورتحال یہی تھی، قوم کے سرداروں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا۔ دو باتیں بڑی اہم ہیں، یاد رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام پر ایمان میں قوموں کے لیے جو رکاوٹ رہی، دو باتیں رہی، ایک انبیاء کا انسان ہونا، بشریت انبیاء، اور ایک انبیاء کا مالدار نہ ہونا، سرمایہ دار نہ ہونا۔ تاریخ انبیاء پڑھیں گے تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کائنات میں بے مثل و بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی، اور وہ حکومت عجیب و غریب تھی، وہ جن اور انس پر حکومت تھی، چرند اور پرندوں پر حکومت تھی، ہر چیز پر دعا کی تو انہوں نے رب حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی خلیفۃ الارض تھے، اللہ کے خلیفہ تھے، اور وہ بھی ملک کے نظم و نسق کو چلاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بھی ملک کے نظم و نسق کو چلاتے تھے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے، ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکومت نہیں عطا فرمائی، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیاری طور پر فقر کو پسند کیا۔ تو یاد رکھیں، یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا تو عرض کر دوں، ایک ہے فقر اضطراری، مجبوری کا فقر، غربت، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ایک ہے فقر اختیاری، اللہ سب کچھ دے اور یہ دے دے، اللہ پھر دے یہ دے دے، اللہ دے اور یہ دیتا رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اختیاری فقر۔ کیا؟ اختیاری فقر۔ اور اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا الفقر فخری، فقر تو میرا فخر ہے، فقر میرا فخر ہے۔ یہ اختیاری ہو، اضطراری وہ تو کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غربت انسان کو کفر پر مجبور کر دے۔ جی ہاں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں حلال کی روزی عطا فرمائے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، آزمائشوں سے ہمیشہ حفاظت کی دعا کیا کرے۔ تو غریب غربا یہ انبیاء علیہ السلام کے دست و بازو بنتے ہیں، اور بہت کم سرمایہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرمایہ دار انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ابتدا میں ایمان لانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، جی جی، اور انہی کی
محنت سے ان کا دوست سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے دوست سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے صحابہ چند ایک ہیں، ورنہ آپ کو ملیں گے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود یہ علم کے پہاڑ تھے، زہد و تقوی کے پہاڑ تھے۔ اسی طرح بلال حبشی آزاد کردہ غلام ہے، اسی طریقے سے صہیب رومی، یہ سارے غریب غربا آپ کو نظر آئیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر ہر دور میں ایک چیز تو یہ مانے آئی کہ جی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، مکے میں ولید بن مغیرہ جیسا چودھری، ابو جہل جیسا سردار، اور ان کے ساتھ ساتھ امیہ بن خلف، عتبہ اور شیبہ، یہ بڑے بڑے مالدار لوگ تھے۔ ولید بن مغیرہ اتنا بڑا سردار تھا، خالد بن ولید کے والد، خالد کے والد رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن بیٹے کا کیا مقام ہے؟ باپ کفر پر مر رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا سردار تھا کہ اس کے بکریوں کے ریوڑ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اونٹوں کے ریوڑ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ بیک وقت 500 غلام دنیا کی مختلف منڈیوں میں تجارت کرتے تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتے، یہاں انسان کی سوچ ختم ہو گئی۔ اور اللہ نے بیٹے بھی دیے ہوں خالد بن ولید جیسے، اس کی سرداری میں کوئی شک ہے؟ لیکن اس کی مرضی ہے، ایمان سے محروم کیا، ایمان سے محروم کیا۔ تو مکے والے کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو سیدنا عبداللہ کا یہ یتیم بچہ رہ گیا تھا، اسی کو نبی بنانا تھا۔ نبی بنانا تھا تو یہ بڑے بڑے سردار تھے، 7 طائف ہے، واہ حبیب، عبد یالی، اور یہ بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سے کسی کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ تو ایک انبیاء کا مالدار سرمایہ دار نہ ہونا، یہ ایمان کے لیے کیا بنتی رہی؟ رکاوٹ۔ عام انسانوں کا ذہن یہ تھا، اور یہ آج بھی ہے، یہ آج بھی چڑھتے سورج کو کیا ہے؟ سلام ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو کسی نے دعوت دی کہ حضرت آپ نے ہمارے ہاں دعوت ہے تو آپ بھی تشریف لے آئیے گا۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے فقیرانہ لباس میں چلے گئے، جو دروازے پہ دھکے دے کے باہر نکال دیا، انہوں نے کہا پیچھے ہو جا، وی آئی پی لوگ آ رہے ہیں اور آپ یہاں پھر رہے ہو، بچ بچ جائے گا، دیکھیں گے پھر۔ ٹھیک ہے، واپس گئے، اپنا ظرف برق لباس، جبے شبے، بڑی دستار، یہ شملہ، اب 2-4 اپنے مریدوں کو کہا بھی ہمارے ساتھ آؤ، وہ کہ ہر ہٹو پیچھے، یہ حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں۔ جب آئے انہوں نے بھی کہا پیچھے ہو، ہٹو، ادھر ہو، حضرت کو جگہ دو۔ حضرت تشریف لائے، اب جب کھانا لگا، اب حضرت کبھی اپنے جبے کا یہ سالن میں ڈوبوئے، کبھی دامن کو سالن میں ڈوبوئے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میری لیے تھوڑی ہے، تو کپڑوں کے لیے، یہ دعوت کپڑوں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آتا، دھکے دے کے نکال دیا تھا، شیخ سعدی کو نہیں ہے، یہ دعوت ان کپڑوں کی ہے۔ ہمارے ہاں بھی دعوت کس کی ہوتی ہے؟ گاڑیوں کی ہوتی ہے۔ او ادھر بڑی جی گڈی لے آنا نال، پتہ چلے کہ ساڑا بھی کوئی ہے۔ جی وہ بیچارہ بھی کیا کرتا ہے، جا کے پھر رینٹ پہ لینی پڑے جو بھی ہو، لیکن کیا ہے، بڑی جی گڈی لے کے جاندہ ہے۔ اور ادھر پھر کیا ہے، کوئی کف کف جو ہے وہ
चावलों का पानी लगा लूं कि उसने कुछ किया होता है, वो समझ रहे होते हैं जी हजरत साहब तशरीफ ला रहे हैं, हजरत साहब के पास होता कुछ नहीं। ये है वहदहू ला शरीक। फरमाते हैं हर दौर में ऐसे ही आज भी मैं अपनी मिसाल दिया करता। आप आए टूटी बूटी मोटरसाइकिल पर, बेल दे, मुझे ऊपर से नीचे उतारे तो सही, फिर देखें इंशाल्लाह मैं आपकी क्लास कैसी लेता। आपको कोई अकल नहीं है? ये टाइम है बेल देने का। आप आए प्राडो में, बेल न दें, बाहर गर्मी की हवा आपको लगे अच्छी नहीं लगती, गाड़ी के अंदर ही अंदर बैठकर सामने से नंबर मिलाकर कहे कारी साहब होनी आया जी, मैं नीचे उतर कर आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद आ जाता। आप घर से ही मुझे फोन कर देते। हमें आपकी मसरूफियात का एहसास है। आप मसरूफ आदमी हैं जी, आप तशरीफ न लाते हाजी साहब, चौधरी साहब। ये कुछ चीजें जो बनी हुई ये हकीकत है, ये वैसे नहीं बनती, ये हकायत। आज भी दौलत को क्या है? सलाम है। आपकी पर्सनालिटी इल्म को नहीं देखते। जाहिल आजम हो, गुफ्तगू का तरीका ना आए, पर हो दो पैसे या कुर्सी या कुर्सी, बस फिर क्या है? या जी हमारे पंजाब, सूबा पंजाब के चीफ खतीब हैं, ये हमारे लाहौर के सूबाई चीफ खतीब हैं, फलां चीफ खतीब हैं, बस कुर्सी है। फिर क्या है? सलूट भी है, सलाम भी है। और अगर ये नहीं है तो एक तो गुर्बत और मालदार न होना, ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाने में क्या बने? रुकावट। दूसरी बड़ी रुकावट अंबिया अलैहिमुस्सलाम का इंसान होना। और कुरान करीम की एक नहीं कई आयत हर जगह यही है, माले हादर रसूल याकुलु त्वाम व यमशी फिल अस्वाक। ये पैगंबर है, जैसे हम खाते हैं वैसे ये भी खाते हैं, हम बीमार होते हैं ये भी बीमार होते हैं, हमारे सर में दर्द होती है इनके भी सर में दर्द होती है, हमारे यहाँ बच्चे होते हैं इनके भी बच्चे होते हैं, हमारे बीवियां हैं इनकी भी बीवियां हैं, और जो हमारी जरूरियात है वो यमशी फिल अस्वाक, बाजार जाकर सौदा सलफ ये भी लेकर आते हैं, हम भी लेकर आते हैं। ये क्या है? नहीं नहीं, पैगंबर तो हों कैसे? जिनको ये जरूरियात ना हो, यानी इंसान ना हो। वो पैगंबर को, गौर से सुनना मेरी बात, वो पैगंबरों को इंसान मानकर नबी नहीं मानते थे। क्या इंसान मानते थे, नबी? और आज के दौर के बिदअती वो नबी मानते, इंसान नहीं मानते। वो कहते नबी नबी है पर इंसान नहीं है। और इनको इंसान कहना क्या है? ये नबी की नौजुबिल्लाह तौहीन है। अस्तगफिरुल्लाह। इंसानियत के पल्ले और है क्या? फिरौन और अबू जहल नबियों को इंसानों से निकाल दे, मेरे और आप जैसे इंसानियत के माथे के झूमर तो यही पैगंबर है। अगर नबियों को इंसानों से क्या कर दे, निकाल दें, तो इंसानियत के पल्ले क्या बचेगा? हाँ, फर्क है। क्या फर्क है? अगर फर्क मरातिब न कुनी जिंदगी, ये इंसान ही है जिनके मरातिब रब ने बयान किए, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। यह मकाम अल्लाह ने बयान किया और इंसानों के ही मकाम है ये। इसलिए हमारा ईमान है, और ये आज से सैकड़ों साल पहले अकायद के बड़े बड़े उलमा ने जो नबी की तारीफ की है वो यही है, इंसानुन बअसहुल्लाहु तआला लितबलीग मा औहल्लाहु इलैहि। नबी
انسانیت سے باہر نہیں ہوتے بلکہ کون ہوتے ہیں؟ نبی انسان ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی جو وحی فرماتے ہیں اس کے لیے مبعوث کرتے ہیں کہ وہ انسانوں تک پہنچا دیں۔ پھر نبی کی اطاعت لازم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اگر نبی انسان نہ ہو تو میں اس کی اطاعت کر سکتا ہوں؟ آپ کر سکتے ہیں؟ ہاں، اطاعت تب ہی ممکن ہے جب نبی انسان ہو۔ نبی میرے لیے ماڈل ہے، میرے لیے بہترین لائف سٹائل وہ کس کی ہے؟ نبی کی ہے۔ تو نبی انسان ہوگا تو میرے لیے کیا ہوگا؟ ماڈل ہوگا۔ اگر نبی انسان نہ ہو تو میرے لیے کیسے نمونہ بن سکتے ہیں؟ جبریل امین شادی کی، ہاں، بچے ہیں، خاندان ہے، کبھی بیمار ہوئے، ہاں، کبھی کوئی تکلیف آئی، کبھی کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوا، وہ بھائی جبریل تو وہ ہے۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا جبریل کبھی پریشان ہوئے، فرمایا ہاں میں 7 آسمانوں پر تھا، 7ویں جب بھائیوں نے کنویں کے منڈیر سے حضرت یوسف کو دھکا دیا تو رب نے فرمایا جبریل میرے یوسف کو خراش نہ ہے، ابھی وہ نیچے نہیں پہنچے تھے کہ میں پہنچ گیا۔ جا سکتے ہیں آپ؟ باپ کسی کا نہیں جا سکتا۔ میرے لیے تو چلنے میں بھی کون ہے نمونہ، پہننے میں بھی کون ہے، دیکھنے میں بھی کون ہے، سونے جاگنے میں بھی کون ہے، بھوک پیاس میں بھی کون ہے، کھانے پینے میں بھی کون ہے؟ نبی ہے۔ اس لیے نبی انسان ہوتے ہیں۔ نبی یہ بدبخت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ ہم جیسے انسان ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، پھر اگر کہیں کسی عبارت میں یا کسی کتاب میں آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء ہم جیسے انسان ہیں، تو ہم جیسے سے مراد نعوذ باللہ ان کا روحانی مقام نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ جسمانی ہے۔ کیا ہے؟ جسمانی۔ پیغمبر کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی تھی؟ 5۔ میرے اور آپ کی کتنی ہے؟ 5 ہے۔ پیغمبر کے ہاتھ کتنے تھے؟ 2۔ عام انسانوں کے بھی کتنے ہیں؟ 2۔ پیغمبر کی آنکھیں کتنی تھی؟ 2۔ پیغمبر کی ناک، پیغمبر کے کان، پیغمبر کا یہ تمام جسم، 2 پاؤں کی 5 انگلیاں، یہی صورتحال۔ ہاں، روحانی میں سمجھتا ہوں بڑا بدبخت انسان ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے استاذ کے مثل کہے گا۔ جی وہ اپنے استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر تو پیغمبر ہے، پیغمبر کی تو شان ہی بڑی اونچی، پیغمبر کی شان ہی بڑی اونچی ہے۔ ہم تو اولیاء اللہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، چہ نسبت خاک رابع عالم پاک۔ لیکن اگر کہیں ہے کہ ہم جیسے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے ظاہری جسمانی معاملات ہے، ظاہری جسمانی، ورنہ ان کی روحانی طاقت۔ غزوہ خندق میں چٹان نکل آئی، بڑے بڑے صحابہ نہ توڑ سکے، پریشان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا دے دو مجھے، کودال لی اور ایک باری چنگاری نکلی اور وہ چٹان ریزہ ہو۔ یہ پیغمبر کی طاقت ہے، پیغمبر کی جو طاقت ہے، پیغمبر کا جو روحانی مقام ہے، اس کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ہونا تو بڑی دور کی بات۔ اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں ہو تو، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جیسے انسان ہیں اور آپ کی پیروی کرنے والے ہم میں سے کمی لوگ ہیں۔ کیا آیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد عورت سے تم سب کو پیدا کی، یہ جٹ ہے تو یہ بٹ ہے تو یہ شیخ صاحب ہے تو یہ سید زادے صاحب ہیں تو فلانے زادے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے۔ اعمال کو رب العالمین دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے ہاں جی آپ کس کے بیٹے، ہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا
پوچھا یہ جائے گا بھائی کیا کر کے آئے, کیا کرتے رہے ہو. یہ نہیں بلال حبشی کے دادے کا نہیں پتا, لیکن مقام کیا ہے. ابو لہب ہاشمی قریشی, حضور کا اتنا سگا رشتہ, لیکن اس کے باوجود کیا ہے, تبت یدا ابی لہب وتب ہے. یہ نہیں وہ بدبخت بھی, آج ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ چلتا ہے یہ معاملہ, ایسا نہیں ہے. بہرحال بادی الرأی, اور وہ سرسری نظر رکھنے والے ہیں, ان میں کوئی گہری نظر والا نعوذ باللہ نہیں ہے. وما نری لکم علینا من فضل, ہم نہیں دیکھتے آپ کو اپنے اوپر کوئی فضیلت. بل نظنکم کاذبین, بلکہ ہمارا گمان یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی, اگر نوح علیہ السلام نے آگے ان کی اس بات کا جواب دیا ہے انشاءاللہ زندگی نہیں تھی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا الجنه بالقران. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله في الدارين.